تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. مشرکین اور کفار، ان سے اوپر کی آیت میں سوال ہوا کہ جب تمہارے اوپر اچانک مصیبت آ جائے، طوفان آ جائے، یا اس طرح کی کوئی شدید بارش یا عام بیماری آ جائے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ تو عقل مند یہی جواب دیتے ہیں اور یہی حالت ہوتی ہے. ہم نے خود دیکھا زلزلے کے وقت میں ہر ایک پکار رہا تھا اللہ اللہ، مالک مالک، اے اوپر والے، یعنی صرف اللہ کو پکارتے ہیں. تو اللہ میاں نے سوال یہ کیا تھا اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ ایسی مصیبت میں جب تمہارے معبودان 360 ایک بھی یاد نہیں آتا، وہی ایک اکیلا یاد آتا ہے، تو پھر وہ تمہارے کون سے دکھ میں کام آئیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس جواب کے بعد کہ اللہ جل شانہ ان کی پکڑ کرنے پر آئے تو قدرت والا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اگلی قوموں کی بربادی کی وجہ اور اللہ جل شانہ کی پکڑ ان پر کیوں آئی، اللہ جل شانہ نے وہ بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور البتہ تحقیق ہم آپ سے پہلے بھی امتوں میں پیغمبروں کو بھیج چکے ہیں، پھر ان کو ہم نے یعنی ان امتوں کو بالبأساء والضراء، کبھی بیماریوں میں کبھی مالی تنگیوں میں ڈال دیا. کس میں ڈالا؟ بیماریوں میں یا مالی تنگیوں میں ڈالا، تاکہ وہ لوگ عاجزی کریں، رجوع کریں، توبہ کر لیں گناہوں سے، نافرمانی سے. اللہ فرماتے ہیں انسانوں پر ہم حالات ڈالتے ہیں، بیماری یا پھر مالی، تاکہ وہ بندے لعلہم یتضرعون، لیکن ان لوگوں نے رجوع نہیں کیا. بأساء والضراء، جیسے یحییٰ علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام دعا کی تھی نا، رب انی مسنی الضر، اے میرے اللہ مجھے بیماریوں نے تکلیفوں نے گھیرا ہے. تو اللہ جل شانہ بیماریاں اور حالات سے لاتے ہیں تاکہ رجوع کر لیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی جب ان پر تکلیفیں آئی، بیماریاں آئی، تو انہوں نے کیوں نہ رجوع کیا اللہ کی طرف؟ لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے. سخت کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے سخت ہو جاتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کر رہے تھے شیطان اور نفس ان کو اس کام کو اچھا کر کے دکھلا رہا تھا کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے. اگر غلط ہوتا تو اللہ کی پکڑ آ جاتی، اگر غلط ہوتا تو کام بگڑ جاتا. لیکن شیطان ان کاموں کو بالکل سجا کر اور اس کی تزیین کر کے اسے چمکا کے اچھا بنا کے دکھاتا رہا. اس دھوکے میں پڑے رہے. اس گناہ کی نوسط کیا ہوئی؟ دل سخت ہو گئے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب انہوں نے ہماری کی ہوئی نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہم نے ایک اور طریقہ اختیار کیا. اللہ نے ایک اور طریقہ، بندے اللہ کی طرف آ جائیں. کون سا؟ جب وہ اللہ کو بلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ہر چیز انہیں عطا کر دی، لیکن اس سے بھی رجوع نہیں کیا. اس کا الٹا مطلب لے لیا انہوں نے، کیا ایسا سمجھا اللہ ہم سے خوش ہے. حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اس میں اترانے لگے. اخذناہم بغتہ،
اللہ فرماتے ہم نے پھر جب وہ اترانے لگے پہلے بیماری تکلیف مالی حالات سے ذہنی حالات سے خاندانی حالات سے ہم نے انہیں رجوع کرنے کے لیے حالات بھیجے تاکہ تضرعوا آہوزاری کریں رجوع کریں آ جائیں اللہ کی طرف نہیں مانے تو نعمتیں بھیجی تاکہ اللہ یاد آ جائے محسن یاد آ جائے منعم یاد آ جائے انعام کرنے والا احسان کرنے والا یاد آ جائے پھر بھی نہیں لوٹے تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پھر ہم نے ان کے اچانک پکڑ کر لی فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ وہ لوگ بالکل بخلا گئے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا قَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظالم قوم کی یعنی حکم اللہ کا ماننا چاہیے نہیں مانا تو ظلم کیا لوٹ آنا چاہیے گناہوں کو چھوڑ کے نہیں لوٹے ظلم کیا ظالم قوم کی جڑیں ہی کاٹ دی گئی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کی جڑیں ختم کر دی ان کے نشانات ختم کر دیے ان کی نسل کو ختم کر دیا کیوں اللہ جل شانہ تو رب العالمین ہے اگر انہیں ختم نہ کرتا تو وہ دوسروں کو بگاڑتے جیسے آج ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ انگلی اتنی سی خراب ہے اسے کاٹ دیا جائے اگر اسے نہیں کاٹا گیا تو یہ اور بھی جسم کے اعضاء کو جو ہیں خراب کرے گی اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو نافرمانیاں بھی کیے جا رہا ہے پھر بھی نعمتیں بڑھتی جا رہی شان و شوکت عزت شہرت بڑھتی جا رہی اور نافرمانی بھی عام ہوتی جا رہی فرمایا جب ایسا دیکھو نا تو سمجھ لو کہ اس پر استدراج یعنی اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے ان آیات میں اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کو یہ سبق دیا کہ حالات دونوں قسم کے اللہ بھیجتے ہیں اور اللہ جل شانہ یہ حالات اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں میں نے تو ایک عجیب منظر دیکھا جب یہ ابھی جو سائیکلون آیا تھا بپور جوئے تو اس وقت مسجدیں خالی تھی مصلے خالی تھے توبہ استغفار یا رجوع الی اللہ کی توفیق نہیں تھی کہاں پہنچا کیسے پہنچا کیا ہو رہا ہے کہاں پہنچا ہے کیا اسپیڈ ہے اس کی میرے عزیزو محترم سامعین غور کرنے کی بات ہے حالات سے بھی اگر دل نہ پسیجے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے اللہ ہمیں رجوع اللہ نصیب فرمائے اللہ کی طرف لوٹ آنا نصیب فرمائے توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے جزاک اللہ